اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو امام ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوِ بندہ نواز میں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ملک شام کی پہلی جنگ، اور اس میں جو سپاہ سالار تھے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا 8,000 کا لشکر تھا، جس میں صحابہ بھی تھے اور جس میں تابعی بھی تھے۔ یہ صدیقی دور کی اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ تھی، اور رومیوں کا لشکر 1,00,000 کے قریب تھا، اور یہ صحابہ صرف 8,000۔ اور رومیوں نے اچانک حملہ کیا، اور صحابہ کرام سنبھلنے نہیں پائے اور گھیرے میں آ گئے، اور 8,000 کے لشکر کو 1,00,000 رومیوں نے گھیرے میں لے لیا۔ میرے عزیز، جب کوئی لشکر اس طرح گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت 101% ہو جاتی ہے۔ جب گھیرے میں مکمل کوئی لشکر، کوئی فوج، آرمی آ جائے تو اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ میں خود ایک سولجر رہا ہوں تو مجھے زیادہ بہتر پتا ہے کہ کس طرح اگر کوئی لشکر گھیرے میں آ جائے تو اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہاں، میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو 8,000 کے لشکر کو 1,00,000 نے گھیرے میں لے لیا۔ تو اس میں ایک صحابی ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، ایسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا ہولناک منظر بنا کہ ہمیں شعر و شاعری بھی بھول گئی، کیونکہ عرب کی عادت تھی، وہ جنگوں میں بھی بے خوف ہوتے تھے اور شعر کہتے تھے جنگوں میں کہ سامنے موت رقص کر رہی ہے اور وہ شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں۔ عرب کے لوگ بہت بہادر ہیں، اور ان میں سے بلکہ عرب کے قبیلوں کے یہ اشعار تو بہت مشہور تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، موت تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ محبوب ہے، ہمیں تم موت سے ڈراتے ہو۔ اور جب کربلا کے میدان میں شمر نے کہا حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کو کہ میں تم سب کو ذبح کر دوں گا، تو ہمارے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے۔ میرے عزیز، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے اور کسی بھی مشکل سے نہیں گھبراتے۔ تو عربوں کی عادت تھی کہ وہ شعر پڑھتے تھے جنگوں میں۔ حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں جو روم کے خلاف تھی، ایسا خوف طاری ہوا کہ ہمیں شعر و شاعری ہی بھول گئی، اور تمام 8,000 صحابہ کرام کی زبانوں پر ایک ہی لفظ آیا، یا رب محمدی انصر امتی، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جب اللہ کسی سے راضی ہو تو دو بول کافی ہوتے ہیں۔ ہزاروں کیا لاکھوں لوگ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں، اور امام کعبہ رحمت اللہ علیہ گھنٹوں دعا کر کر کے رو رو کے ہلکان ہوتے ہیں، اور پیچھے لاکھوں لوگ آمین کہہ کے روتے ہیں، لیکن آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اور اگر اللہ کو ایک بھی پکارے تو عرش پر ہلچل ہو جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگتے ہیں، ہم یہاں سے پکارتے ہیں اور اوپر اللہ ہماری سنتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، جو ہماری پکار کو قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ جب ساری قوم ننگے ناچ دیکھے
اور سارے تاجر ہمارے کاروبار سود پہ ہوں۔ سود کے بارے میں کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ سود والوں کے ساتھ میری اور میرے اللہ کی کھلی جنگ ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم اللہ کے ساتھ بھی معاذ اللہ جنگ کر رہے ہوں اور ہمیں کوئی حاجت بھی ہو، کوئی ضرورت بھی ہو، تو ہم اللہ کو کیسے پکاریں گے؟ اور اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوں اور پھر اولادیں کہیں لوگوں سے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ جو اپنے والدین کی دعا نہیں لے سکتا تو اس کے لیے غیر دعا کیا کریں گے، یا ان کی دعا کیا قبول ہوگی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ باپ کی اپنے اولاد کے حق میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اور جب راتوں کو شراب اور زنا ہو، اور میرے آقا کا کیا فرمان ہے اس کے بارے میں کہ جو بندہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو شراب پینے والے، برے اعمال کرنے والے، ان لوگوں کی دعا اس حد تک نہیں پہنچتی کہ وہ قبول ہو۔ اور بازاروں میں کاروبار کے نام پر جوا اور سٹا اور سود کے کاروبار ہوں، چل رہے ہوں، اور افسر شاہی کے ناموں پر خیانت اور بددیانتی ہو، تو میرے عزیزو کہاں سے ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں؟ میرے عزیزو، ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت گناہ کے کام کرتے ہیں، اور پھر ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک کٹوایا لیکن نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے اس دن بھی نہیں چھوڑی، اور انہوں نے کربلا کی تپتی ریت میں سر سجدوں میں رکھ کے امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز نہ چھوڑنا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سب کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، یا رب محمد انصر امتی محمد۔ شعر و شاعری بھول گئی اور سب اسی کو دہرا رہے ہیں، اے رب محمد امت محمدی کی مدد فرما۔ اور سامنے انہیں موت نظر آ رہی ہے کہ موت کے خون خوار پنجے انہیں اپنی گردنوں پر محسوس ہو رہے ہیں۔ اس لشکر میں ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سورج ڈھلا، میری نظر آسمانوں کی طرف اٹھی اور میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بہت بڑا لشکر نکلا گھڑ سواروں کا، یہ میں نے دیکھا سفید براق گھوڑوں پر، اور ان گھوڑوں پر گھڑ سوار، اور ان گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں نیزے، اور ان کے سروں پر امامے، اور ان کے آگے سب سے آگے ایک گھڑ سوار، اور وہ نیزے کو یوں لہراتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا تھا، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے وہ میرے سامنے آئے اور میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر سر پٹ واپس بھاگ رہا تھا، اور وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، اور ایسی دہشت طاری تھی۔ جنگ کا ایک دستور ہوتا ہے، اس وقت بھی تھا جب کوئی لشکر بھاگتا تھا شکست کھا کر تو فاتح لشکر پیچھا کر کے اور قتل کرتا تھا، اور جو زندہ پکڑے گئے انہیں قیدی بنا لیا۔ لیکن ایسا خوف طاری تھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، کوئی لشکر کے پیچھے نہ جائے۔ میرے عزیز بھائیو، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ یوں ایک پکار پر ہمارے لیے مدد بھیج دیتا ہے۔ ان لوگوں کی اللہ سے دوستی تھی اور ان لوگوں کا تعلق بنا تھا اللہ سے، اور آج ہمارا یہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تعلق اللہ نے نہیں توڑا،
یہ ہم نے توڑا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں کرتا، میں تجھ سے تعلق بناتا ہوں تو مجھ سے تعلق توڑتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق استوار کریں۔ وہ کس طرح ہوگا؟ گناہوں سے دور ہو اور اللہ کے نزدیک ہو۔ اللہ سے دوستی ہوگی تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ شراب کا کتنا گناہ ہے، اور جو بے نمازی ہیں، جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے کہ اللہ کا بلاوا آتا ہے دن میں 5 بار، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم لوگ دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جس طرح صحرا میں کوئی پیاسا اور بھوکا ہو تو یہ نظروں کا فریب ہوتا ہے کہ اس کو صحرا میں گلستان نظر آتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو صرف ہماری نظروں کا فریب ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا اللہ کل بھی حقیقت ہے، آج بھی حقیقت ہے، اور کل کے دن کو بھی حقیقت ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے اللہ کو پکاریں، اپنے اللہ سے مرادیں بھریں۔ اور میں سب سے بہترین آپ کو بیان کرتا ہوں، جس بندے کو، جس بہن کو، بھائی کو کوئی بھی مشکل ہو دنیا جہاں کی جس بھی قسم کی، تو وہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب محمدی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا رب محمدی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا رب محمدی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے رب محمد، اے زندہ و قائم، ہماری مدد فرما۔ تو میرے عزیزوں، اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کی مدد یقیناً آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا، دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے حرام کاموں سے بچیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ حرام کام صرف شراب یا یہی نہیں ہے، اور بہت سارے حرام کام ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ کوشش کیا کریں بلکہ یقیناً سبھی ایسی برائیوں سے دور رہیں جو ہماری دعا کو قبولیت کے درجے تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اور اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ بنائیں، اور اس اسم کا ورد اتنا زیادہ کرے کہ جو آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کی مشکل ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ختم ہوگی۔ کچھ الفاظ، کچھ فکرے، کچھ اسماء الحسنہ اور کچھ اللہ کے ببرکت نام ایسے ہوتے ہیں، جس طرح یہ ہے یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم بھی ہے۔ تو ان الفاظ میں، اسم اعظم میں اتنی طاقت ہے، دنیا جہاں کے ہر کام کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی پر کوئی جادو ہے، کوئی بندش ہے، کوئی رزق کی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مقدمہ ہے، جو بھی مشکل ہے، جس بھی قسم کی ہے، وہ شادی کی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی ہے، کوئی جو بھی ہے، تو صرف یہ اسم پڑھیں۔ اس اسم سے میں نے بہت ساروں کی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں، میں نے خود، اور بہت سارے لوگوں نے وہ کچھ حاصل کیا جو ناممکن تھا، کیونکہ میرا اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دے۔ تو میرے عزیزوں، اس کو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے بھی پڑھیں، 1100 بار پڑھ لیں، 1300 بار پڑھ لیں، 2100 بار پڑھ لیں، اور اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مشکل کے لیے آپ یہ پڑھیں گے، آپ کی حاجت کو پوری کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آپ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی طرف جاتا ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے